السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم جو اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے بیک ٹو فیوچر، اور جو آتھر ہیں ان کا نام ہے ملیحہ لودھی صاحبہ۔ تو یہ جو اوپینینز ہوتی ہیں اور ان کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ پریسی کے ٹائٹلز کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ میم ملیحہ لودھی صاحبہ فارمر ایمبیسڈر رہی ہیں یو ایس کی، یو کے کی اور یو این کی۔ آج کے ایڈیٹوریل میں ایک مرتبہ پھر سے ہم افغانستان کی سچویشن کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے جو ریپرکشنز نتائج ہوں گے، اسپل اوور ایفیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر اور جو ریجنل سٹیٹس ہیں دوسری ان کے اوپر، ان تمام چیزوں کو ہم آج کے اوپینین میں اسٹڈی کریں گے۔ اور یہ اوپینین ہے میم ملیحہ لودھی کی اگین۔ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے آج تھوڑا الیکٹریسٹی کا پرابلم تھا ہمارے ایریا میں، تو لائٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے تو میں نے یہ اسٹڈی کی ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے اب یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم جو امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ جو ہمارے پاس پرپل کلر ہے اس میں ہم جو ہمارے پاس ایڈیمز ہوں گے ان کو لے کے چلیں گے ساتھ میں، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ہمارے پاس جو ریڈ کلر ہوگا اس میں ہم جو پنکچویشن مارکس ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ ایز کنسرنز گرو ان پاکستان، جیسے ہی پاکستان میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے اباؤٹ دی فال آؤٹ آف ڈیٹیریٹنگ سیکیورٹی سچویشن ان افغانستان میں ڈکلائننگ سیکیورٹی کی صورتحال کے متعلق، پروٹریکٹڈ فائٹنگ دیٹ مارس انٹو سول وار، پرولانگڈ فائٹنگ جو کہ اب ایک سول وار میں تبدیل ہو رہی ہے، ول پوز سویئر ڈائلیماز، تو یہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز مشکلات لائے گی اور بہت سارے ملٹیپل چیلنجز لائے گی ہمارے ملک کے لیے۔ پرائم منسٹر عمران خان ری ایٹریٹڈ، پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کیا ہے اس خوف کو اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں ایک امریکن ٹی وی نیٹ ورک کو جو انہوں نے دیا ہے، وین ہی سیڈ، جب انہوں نے کہا سچ این آؤٹ کم وڈ بی دا ورسٹ کیس سینیریو فار دی کنٹری، اس طرح کی اگر کوئی آؤٹ کم ہوتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے، سول وار سٹارٹ ہوتی ہے افغانستان میں، تو یہ ورسٹ کیس سینیریو ہوگا ملک کے لیے۔ پاکستان سیکیورٹی از انیکسٹریکیبلی ٹائڈ ٹو افغانستان، پاکستان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ افغانستان کے ساتھ انسیپریبلی ٹائڈ ہے، جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا افغانستان سے۔ پرولانگڈ اسٹرائف ان اٹس نیبرہڈ، یہ جو لمبے عرصے تک چلنے والی لڑائی ہے ہمارے پڑوس میں، ول ایکسپوز پاکستان ٹو سیکیورٹی تھریٹس، پاکستان کو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں ان کی جانب ایکسپوز کرے گی، دیٹ اٹ ہیز ڈیلٹ ود in the past at a heavy cost in lives and social and economic consequences، جن سے پاکستان نے ماضی میں نمٹا ہے بہت زیادہ زندگیوں کی معاشی اور معیشی نتائج دے کے، قربانیاں دے کے۔ فار اوور 4 decades، تقریباً 4 دہائیوں سے پاکستان ہیز borne the brunt of war، پاکستان نے ہارڈشپس اور وائلنس برداشت کیا ہے جنگ کا، فارن ملٹری انٹرونشن اور غیر ملکی مداخلت کا، اینڈ کنفلکٹ ان افغانستان، اور افغانستان میں جو کنفرنٹیشن تھی، جنگ تھی، دیٹ پروڈیوسڈ گریو ریپرکشنز فار دی کنٹریز سیکیورٹی، جس نے بہت زیادہ سیریس گریم قسم کے کانسیکوینسز، نتائج پیدا کیے ہیں ملک کی سیکیورٹی کے لیے، استحکام کے لیے اور معیشت کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دا ڈیسٹیبلائزنگ ریمیفیکیشن، یہ جو ڈیسٹیبلائزنگ عدم استحکام کاز کرنے والے کانسیکوینسز ہیں، آر ٹو ویل ناؤن ٹو بیئر ریپیٹیشن ہیئر، وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانے جاتے ہیں کہ ان کو ہم دوبارہ ان کی ریپیٹیشن برداشت نہیں کر سکتے۔ مور ٹرمائل آن اٹس ویسٹرن فرنٹیئر وڈ مین دا کنٹری ول ہیو ٹو سائملٹینیسلی ڈیل ود انٹرنل، ریجنل اینڈ انٹرنیشنل چیلنجز، اگر مزید ٹربولنس ہوتی ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے مغربی فرنٹیئر پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کو ایک ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑے گا اندرونی، خطے کے اور عالمی جو مشکلات ہیں ان کو، دیٹ وڈ فلو فرام دس آؤٹ کم، جو اس آؤٹ کم کا نتیجہ ہوں گی۔ ان اے بیک ٹو فیوچر سینیریو، اگر ہم فیوچر سینیریو دیکھیں، پاکستان ول بی فیسڈ ود اے سیریس تھریٹ ٹو اٹس اسٹیبلٹی، پاکستان کو استحکام کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ قسم کا خطرہ ہوگا، اف سول وار ایرپٹس، اگر سول وار سٹارٹس ہوتی ہے افغانستان میں، اینڈ سپیلز اوور انٹو اٹس بارڈر ایریاز، اور ہمارے بارڈر ایریاز میں یہ سپل اوور ہو جاتی ہے، سپریڈ کر جاتی ہے۔ پاکستان ہیز ساٹ ٹو میٹیگیٹ دس ڈینجر، پاکستان نے کوشش کی ہے ایلیویٹ کرنے کی، ریڈیوس، کم کرنے کی اس خطرے کو، بائی فینسنگ مچ آف دی بارڈر۔ اچھا، وہ چیزیں بتائی ہیں جو پاکستان نے کی ہیں اس وار میں، جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پہ ہم نے باڑ لگائی، اور جو انلیگل کراسنگ پوائنٹس تھے ان کو سیل کیا،
اسی طرح سے جو بارڈر پوسٹ تھی ان کو بڑھایا گیا ہے، اور فرنٹیئر کارپس کی جو کیپیسٹی تھی، صلاحیت تھی، اس کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے، اور جو لا انفورسمنٹ پرسنل تھے ان کی ٹریننگ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور جو ٹیکنیکل سرویلنس کی یعنی کہ نگرانی کی سکلز تھی ان کو بھی انہینس کیا گیا ہے، انکریز کیا گیا ہے، اور ریگولر ٹروپس کو وہاں پہ اسٹیشن بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام اقدامات تھے جو کہ کیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ while these measures are necessary، اگرچہ یہ اقدامات بہت ضروری ہیں، they may not be sufficient، یہ کافی نہیں ہوں گے، to stop the determined from crossing over the given long border and mountainous terrain and topography، کہ یہ طالبان کو روک نہیں پائیں گے، کافی نہیں ہوں گے کہ وہ کراس کر جائیں گے، کیونکہ جو بارڈر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے، لینگتھی ہے، اور جو ٹرین ہے اور ٹوپوگرافی ہے وہ ماؤنٹینیس ہے، یعنی کہ وہاں پہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں۔ ٹوپوگرافی ہوتی ہے دا ارینجمنٹ آف نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل فزیکل فیچرز آف این ایریا۔ مور اوور مزید یہ کہ جو کیوٹک سچویشن ہے، ڈیزاسٹرس سچویشن ہے بارڈر کے اکراس، ول پرووائڈ فرٹائل گراؤنڈ، یہ فرٹائل گراؤنڈ پرووائڈ کرے گی، مہیا کرے گی، اینڈ مور اسپیس ٹو ہوسٹ آف ملیٹنٹ گروپس، اور زیادہ خلا دے گی جو انتہا پسند گروپس ہیں، ٹو کنٹینیو آپریٹنگ فرام دیئر، کہ وہ وہاں سے آپریٹ کرتے رہیں۔ دا پرنسپل بٹ ناٹ اونلی تھریٹ از فرام ٹی ٹی پی، سب سے بڑا خطرہ لیکن اکیلا خطرہ نہیں ہے، وہ ہمیں کس سے ہے؟ تحریک طالبان پاکستان سے ہے، جس کے 6500 جو ممبرز ہیں وہ افغانستان میں بیس کر رہے ہیں، اور لانچ کراس بارڈر اٹیکس فرام دیئر، اور وہاں سے وہ کراس بارڈر اٹیکس کرتے رہتے ہیں پاکستان میں۔ اے ری یونیفائڈ ٹی ٹی پی، ایک مرتبہ سے متحد ہوئی یونائٹڈ ہوئی تحریک طالبان پاکستان، ہیز ری انفورس اٹس کیپیسٹی، انہوں نے اپنی جو صلاحیت ہے اس کو مزید مضبوط کر لیا ہے۔ دا لیٹسٹ رپورٹس آف یو این سینکشنز، ابھی اگر ہم یو این کی جو پابندیوں کی رپورٹ ہیں اس کو دیکھیں، جو مانیٹرنگ ٹیم کی پابندیاں ہیں وہ یہ نوٹ کرتی ہے کہ جو سپلنٹر گروپ ہے اس کا ریٹرن ہونا، واپس ہونا تحریک طالبان پاکستان کا، وہ انکریز اپنی ہو گئی ہے اس کی اسٹرینتھ۔ تحریک طالبان پاکستان لنکس کنٹینیو ود دا افغان طالبان، اور ان کے جو تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ وہ بھی جاری ہیں، وچ آر ایکنالج بائی پاکستان سیکیورٹی افیشلز، جس کو پاکستان کے سیکیورٹی افیشلز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں نور ولی محسود، ان کا ایک انٹرویو سرفیس ہوا ہے سی این این انٹرویو کے انہوں نے دیا ہے سی این این چینل کو، جس پہ ایتھیکلی بھی بہت زیادہ کوسچن ریز کیے گئے ہیں کہ سی این این نے کیوں ان کا انٹرویو کیا ہے۔ ایک طرف سے تو امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو بین کر دیا گیا ہے، دہشت گرد جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے، پھر وہ ایک دہشت گرد جماعت کا انٹرویو بھی کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے جو حلقے ہیں ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اس معاملے پہ، اس انٹرویو پہ۔ دیٹ از ملیٹنٹ گروپ ول کنٹینیو اٹس وار اگینسٹ پاکستان سیکورٹی فورسز، کہ ان کا جو ملیٹنٹ گروپ ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا، اینڈ اٹس ایم از ٹو ٹیک کنٹرول آف بارڈر ریجنز، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بارڈر کے ایریاز ہیں وہاں پہ کنٹرول حاصل کریں، اینڈ میک دیم انڈیپینڈنٹ، اور ان کو خود مختار بنائیں۔ اے سرج ان وائلنس ان نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان، انکریز دیکھنے میں آیا ہے تشدد میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، ہیز لیڈ ٹو ریزنگ کیجویلٹیز، جہاں پہ بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں پاکستانی سیکورٹی پرسنلز کی حالیہ کچھ مہینوں میں۔ مئی سے اگر ہم ڈاٹا لیں تو تقریباً 167 دہشت گرد انسیڈنٹس ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اینڈ اومنیس پورٹینٹ، یہ ایک بہت زیادہ تھریٹننگ سائن ہے، اومن ہے، پورٹینٹ ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ آرمڈ گروپس ریزائڈنگ ان افغانستان وڈ پوز اے تھریٹ ٹو پاکستان، ایسے آرمڈ گروپ جو کہ افغانستان میں ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہوں گے، with some making common cause with elements who are defeated، اور جو جن کا کاز سیم ہوگا ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جن کو شکست ہوئی ہے، but dispersed after a series of successful operations by security forces، جن کو ڈسپرس کر دیا گیا تھا بہت زیادہ کامیاب آپریشن کر کے سیکورٹی فورسز کی جانب سے۔ The UN report says that UN کی رپورٹ کا مزید یہ کہنا ہے a significant part of القاعدہ leadership is based along the افغانستان پاکستان border، ایک بہت بڑا حصہ القاعدہ لیڈرشپ کا وہ بیس کر رہا ہے افغانستان پاکستان بارڈر پہ، جبکہ آئی ایس جو کہ خراسان چیپٹر ہے جس کو داعش بھی کہتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ پاکستان ملٹری آفیشلز ہیو آلریڈی وارنڈ آف ٹیررسٹ سلیپر سیلز، پاکستان کے جو ملٹری آفیشلز ہیں انہوں نے پہلے ہی سلیپر سیلز کے بارے میں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ یہ گیلونائزڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہوں گے اگر یہ پروٹریکٹڈ پرولونگڈ وار جاری رہی۔ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں دیر کوڈ بی فردر رائز ان وائلنٹ ایکٹیویٹیز، جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں انکریز اب سر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ریوائیوڈ ڈیسیڈنٹ ہے، اپوزیشن ہے، اور دوسرے گروپس ہیں جو کہ آرکیسٹریٹڈ کیے گئے ہیں، آرگنائز کیے گئے ہیں دشمن غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے۔
10 اسی لیے پاکستان کے جو ہارڈ ون گینز ہیں، فوائدز ہیں، بینیفٹس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین میں کوڈ بی اپ اینڈڈ، ان کو ٹرن کیا جا سکتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن اینڈ کیا جا سکتا ہے. دا پرائم منسٹر سیڈ پوائنٹڈلی ان دا PBS انٹرویو، پرائم منسٹر نے اپنے PBS کو انٹرویو میں جو دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سول وار افغانستان میں اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دہشت گردی پاکستان میں اگین سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. مزید یہ کہ جو فورسز ہیں ایکسٹریمزم کی، انتہا پسندی کی ہمارے ملک میں، وہ مزید امبولڈنڈ ہو جائیں گی، انکریج ہو جائیں گی طالبان کی ملٹری سکسیس سے. سول وار کوڈ آلسو لیڈ ٹو فریج ریفیوج انفلکس. ایک اور بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ پناہ گزینوں کا انفلکس ہے، ایگزوڈس ہے، جو کہ پاکستان میں ہوگا، جو کہ پہلے ہی تقریباً 30 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پناہ دیے ہوئے ہے. پاکستان کے افیشیل اس بارے میں پریشان ہیں کہ فائٹرز فورس کریں گے مزید افغان کو کہ وہ فلی کریں، بھاگ جائیں، اور جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اسٹیمیٹس لگائے جا رہے ہیں نئے ریفیوجیز انفلکس کے، وہ تقریباً 5 لاکھ سے 7 لاکھ ہیں. اپارٹ فرام انسٹیٹیوٹنگ مور افیکٹو بارڈر کنٹرولز، دا گورنمنٹ از ورکنگ آن اے پلان ٹو اسٹیبلش کیمپس نیئر دا بارڈر. اس کے ساتھ ساتھ کہ مؤثر بارڈر کنٹرولز بنائے جائیں، حکومت اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ کیمپس اسٹیبلش کیے جائیں بارڈر کے ساتھ، تاکہ ان ریفیوجیز کو روکا جا سکے مین لینڈ میں انٹر ہونے سے. اس کو ہم ایرانین ماڈل بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایرانین ماڈل یہاں پہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں، وہ بہت زیادہ انٹروینڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں دونوں سائڈز آف بارڈر پہ. یوزنگ دا نامن کلیچر، اور یہ نامن کلیچر استعمال کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے کہ ان کو نام دیا جائے گا ریفیوجیز کی جان بجائے ایکسٹرنلی ڈسپلیس افغان. تو یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسسٹنس ہے، عالمی مدد ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گی ان ریفیوجیز کے معاملے میں، جو کہ ریفیوجی سٹیٹس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو ورک بینک کی فنڈنگ ہے ریفیوجیز کے لیے، وہ بھی جیوپارڈی میں ہوگی، ڈینجر پیرل، خطرے میں ہوگی. دین دیر از لائکلی اکنامک فال آؤٹ، اور اسی طرح سے معیشی فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ پاکستان نے ماضی میں ایکسپیرینس کیا تھا. گیون ہاؤ فریجائل اینڈ ولنریبل دا اکانمی از دا شاک فرام سول وار نیکسٹ ڈور. اس کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی زیادہ ڈیلیکیٹ، نازک، ویکن اور خطرے میں ہے ہماری معیشت، اور یہ شاک برداشت نہیں کر سکتی سول وار جو کہ نیکسٹ ڈور ہو رہی ہے، اور جو خطرہ ہے وائلنس کا ایٹ ہوم کا، تو یہ خطرے میں ڈال دے گا پراسپیکٹ آف گروتھ کو اور انویسٹمنٹ کو. دس ول پلیس پاکستان ان زون آف انسٹیبلٹی، تو پاکستان عدم استحکام میں چلا جائے گا، جو کہ مزید ڈیمپن، لیسن، ویک کر دے گا تجارت کو اور انویسٹمنٹ کو بہت برے طریقے سے. نیڈیڈ ٹو اچیو اکنامک گروتھ ٹارگیٹس، جو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے معیشی ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے. دا ریسنٹ پاسٹ شوز، جو ماضی قریب ہے وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کو $1 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا معیشی آفٹر میتھ آف 9/11 میں، جب وار آن ٹیرر اسپل اوور ہوئی، اسپریڈ ہوئی کنٹری کے بارڈر میں اور سٹیز میں. بیانڈ دس، اس سے آگے ہم دیکھیں سول وار لیڈ کر سکتی ہے پراکسی وارز کی جانب. پراکسی وارز ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ایسی وارز ہوتے ہیں جو کوئی دو ممالک کسی تیسرے ملک میں جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں پراکسی وارز افغانستان میں. تو اس کے زیادہ ڈیمیجنگ کانسیکوینسز ہوں گے، نتائج، ریپرکشنز ہوں گے. ڈرائنگ ان مور کنٹریز، تو بہت زیادہ ممالک آئیں گے جو کہ خطرہ سمجھتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور آلریڈی وہ اپنے ڈیفینسز کو بیف اپ کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں. اٹ کوڈ ٹرن ٹو اے فیئرسر، تو یہ مزید سیویج قسم کی وار بن جائے گی، جو اس سے زیادہ یہ سیویج ہوگی جتنا کہ رشین ملٹری وڈرال کے بعد ہوئی تھی 1990s میں، جیسا کہ ہم نے اپنے نیبرہڈ میں دیکھا تھا. مور ریجنل اسٹیٹس ہیو سیکیورٹی کنسرن، جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں. ناؤ دین واز دی کیس ڈیورنگ افغان پریویس باؤٹ آف سول وار، اب ان کو زیادہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں جتنا ان کو ماضی میں تھے، جو اب اسپیل سٹارٹ ہوا ہے، باؤٹ سٹارٹ ہوا ہے سول وار کا، کیونکہ جو ٹرانس نیشنل آرمڈ گروپس ہیں، فارن ٹیررسٹ فائٹرز ہیں، وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. دے انکلوڈ ETM، ان میں ETM شامل ہے. ETM ہے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، اسی طرح سے داعش، IMU، TTP اور القاعدہ بھی یقیناً شامل ہے. IMU ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان. باقی ناموں سے ہم واقف ہیں، یہ 2 نئے نام تھے، تو یہاں پہ ان کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. دیر آر آلسو فیئرز آف فائٹرز ان سیریا، یہ بھی خطرہ ہے کہ جو شام میں فائٹرز ہیں وہ بھی اس خطے میں ریلوکیٹ کریں گے. اے پراکسی وار کوڈ ٹریگر اے ریجنل جیو پولیٹیکل کرائسس آف انسرٹین پروپورشن، اگر یہ پراکسی وار سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ٹریگر کر سکتی ہے ایک جیو پولیٹیکل کرائسس، بحران جس کا کوئی اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا. آل دس میں ساؤنڈ الارمسٹ، یہ تمام باتیں وارننگ نظر آ سکتی ہیں، بٹ اٹ از پریڈیکیٹڈ آن ورسٹ کیس سینیریو آف افغانستان، تو لیکن یہ نشاندہی کی جا رہی ہے
بدترین افغانستان کے سینیریو کی اگر وہ کیاس اور سول وار میں فال کر جاتا ہے. اس اونلی انڈرلائن کر رہی ہے ارجنسی کو, فوری ضرورت کو, جو کہ خطے اور عالمی ڈپلومیٹک سفارتکاروں کی ضرورت ہے, سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ پریونٹ اوائڈ روکا جا سکے اس طرح کے آؤٹ کم کو. دیر از ٹائم, ابھی وقت ہے, فار دوز یا ایفرٹس ٹو میک ہیڈ وے, کہ ان کاوشوں کو آگے کی جانب بڑھایا جائے. الٹیمیٹلی however it will be up to افغان پارٹیز, آخرکار یہ افغان پارٹیز کے اوپر ہوگا کہ وہ مشکل کمپرومائزز کریں, سمجھوتے کریں, دیٹ کین ڈیلیور پیس ٹو دیئر لانگ سفرنگ پیپل, جو کہ ان کے لوگوں کو جو کہ بہت عرصے سے تکالیف کا شکار ہیں ان کو امن مہیا کر سکے. آج کی اوپینین کو ہم نے بریفلی اسٹڈی کیا, تو یہ اوپینین آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایپ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ہی موجود ہے. اپنے پازیٹیو ریویوز کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں, اور آپ کی سجیشنز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.